السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ایسی ہی گہرے نایاب شخصیات میں ہوتا ہے۔ دوستو، آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ اسی حوالے سے میں ان کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ہمارے لیے اور آج کے سیاستدانوں کے لیے بالخصوص مشعل راہ ہیں۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل بابائے قوم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم اپنی علالت کے باوجود شریک ہوئے۔ وہ ٹھیک وقت پر تقریب میں تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں۔ انہوں نے تقریب کی انتظامیہ کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ حکم بھی دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دی جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد کے آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا۔ ان میں کئی دوسرے وزراء اور سرکاری افسر کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ وہ بے حد شرمندہ تھے کہ ان کی ذرا سی غلطی قائد اعظم نے برداشت نہیں کی اور ایسی سزا دی جو کبھی نہ بھولے گی۔ 1920 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے غسل خانہ کی تعمیر میں اس وقت کے 50,000 روپے خرچ کیے، مگر یہی قائد اعظم جب گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تو 1.5 روپے کا موضع لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب مسلمان ملک کے گورنر کو اتنی مہنگی چیز نہیں پہننی چاہیے۔ دوستو، قائد اعظم کی یونیورسٹی کے دور میں ایک پروفیسر سے بہت انبن رہتی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب قائد اعظم لندن کی یونیورسٹی آف لا میں پڑھ رہے تھے۔ وہ انگریز تھا اور بہت مغرور تھا۔ اس پروفیسر کا نام پیٹر تھا اور ان دونوں کی بحث ہر وقت جاری رہتی تھی۔ وہ محمد علی جناح کو اپنے سے بہت نیچ سمجھتا تھا کیونکہ اس کو اپنے انگریز ہونے پر بہت فخر تھا۔ ایک دن کیفیٹیریا میں محمد علی جناح اس کی میز پر اپنی لنچ کی ٹرے لے کر جا بیٹھے۔ اس پروفیسر نے برا سا منہ بنا کر حقارت سے کہا، محمد علی جناح، یاد رکھو کہ خنزیر اور پرندہ ایک میز پر نہیں بیٹھتے۔ محمد علی جناح نے حاضر جوابی سے جواب دیا، جی سر، میں اپنی ٹرے لے کر اڑ رہا ہوں اور دوسری میز پر جا رہا ہوں۔ وہ پروفیسر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قائد اعظم کو نیچا دکھانے کی ٹھان لی۔ محمد علی جناح جب کلاس میں گئے تو وہ پروفیسر بولا کہ محمد علی جناح، اگر تم راستے میں کہیں جا رہے ہو اور تمہیں 2 بیگ پڑے ملیں، ایک میں حکمت ہو اور دوسرے میں پیسے، تو بتاؤ تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ محمد علی جناح نے فوراً جواب دیا کہ میں پیسوں والا بیگ اٹھاؤں گا۔ پروفیسر نے مذاق اڑایا اور بولے کہ تم سے یہی امید تھی، میں تو اچھا انسان ہوں، میں حکمت والا بیگ اٹھاتا۔ محمد علی جناح نے ایک بار پھر اس کو لاجواب کر دیا، بولے ہر انسان وہی چیز لیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کے پاس حکمت۔ پروفیسر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے محمد علی جناح کی ٹیسٹ شیٹ پر ایڈیٹ لکھ دیا۔ محمد علی جناح اپنی شیٹ لے کر جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے اور واپس آ کر پروفیسر کو بتایا کہ سر، آپ نے ایڈیٹ تو لکھ دیا لیکن میری ٹیسٹ شیٹ پر کوئی گریڈ ڈالنا بھول گئے۔ دوستو، قائد اعظم میں کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں تھا۔ وہ کسی انگریز یا ہندو کو اپنے سے برتر نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس پروفیسر کے ساتھ مشکل وقت دیکھا لیکن کبھی بھی اس کو اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ 1943 میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندو اور مسلمان طلباء کے درمیان اس بات پر تنازع ہو گیا کہ یونیورسٹی میں کانگریس کا پرچم لہرایا جائے۔ مسلمان طلباء کا کہنا تھا کہ کانگریس کا پرچم مسلمانوں کے جذبات کا عکاس نہیں، اور چونکہ الہ آباد یونیورسٹی میں مسلم طلباء کی اکثریت زیر تعلیم تھی، اس لیے یہ پرچم اصولاً وہاں نہیں لہرایا جا سکتا۔ ابھی یہ تنازع جاری تھا کہ اسی سال پنجاب یونیورسٹی کے مسلم طلباء کی یونین سالانہ انتخاب میں اکثریت حاصل کر گئی۔ یونین کے طلباء کا ایک وفد قائد اعظم کے پاس گیا اور درخواست کی کہ وہ پنجاب یونیورسٹی ہال پر مسلم لیگ کے پرچم لہرانے کی رسم ادا کریں۔ قائد اعظم نے طلباء کو مبارکباد دی اور کہا، اگر تمہیں اکثریت مل گئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنے غلبے کی نمائش کرنا نازیبا حرکت ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔
کیا یہ نامناسب بات نہیں کہ ہم خود وہی کام کریں جس پر دوسروں کو مطعون کرتے ہیں؟ دوستو، ایک بار قائد اعظم سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ چیکر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ چیکر نے کہا آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی اور میری توہین کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ چیکر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بلا آخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ دوستو، وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ وہ جائز معاوضہ لیتے تھے۔ مثلا ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آیا۔ موکل، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمہ میں میری وکالت کریں، آپ کی فیس کیا ہوگی؟ قائد اعظم، میں مقدمے کے حساب سے نہیں دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل، کتنی؟ قائد اعظم، 500 روپے فی پیشی۔ موکل، میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 میں ہی میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں ہی میں جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا گیا۔ قائد اعظم نے لسٹ دیکھی تو دیکھا 7 روپے کی کرسیاں اضافی آئی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس لیے؟ تو کہا گیا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے۔ آپ نے وہ کاٹ کر فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لو۔ کابینہ کی جتنی میٹنگز ہوتی تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے منع فرمایا تھا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہ دیا جائے۔ 1933 سے لے کر 1946 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اندازے کے مطابق 17 قراردادیں پیش کیں جس میں فلسطین کے حق خود ارادیت کی بات کی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان بھی وجود میں نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں امت مسلمہ کے لیے جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ جس کے پاس بھی سائیکلیں ہیں اس کے آگے لائٹ لگائی جائے۔ ایک دفعہ قائد اعظم کچھ نوجوانوں سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کون کون پاکستان میں شامل ہوگا؟ سب مسلمان بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پھر آپ نے پوچھا کس کس بچے کے سائیکل پر لائٹ موجود ہے؟ صرف ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صرف یہ پاکستان میں جائے گا۔ نوجوانوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جو قانون پر عمل نہیں کرتا اسے ہمارے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوستو، قائد اعظم جب بیمار تھے تو ایک خاتون ڈاکٹر ان کی خدمت پر مامور تھیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کروا دیں۔ تو آپ نے کہا یہ میرا کام نہیں، یہ وزارت صحت کا کام ہے۔ دوستو، ایک دفعہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے تو ایک جگہ ریلوے ٹریک بند ہو گیا۔ آپ کا ڈرائیور اتر کر وہاں پر موجود شخص سے کہنے لگا کہ گورنر جنرل آئے ہیں، ٹریک کھولو، مگر ہمارے عظیم لیڈر اور بانی پاکستان نے فرمایا کہ نہیں، اسے بند رہنے دو، میں ایسی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا جو پروٹوکول پر مبنی ہو۔ دوستو، محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا اگر ہمیں پتہ ہوتا قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ دوستو، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ اپنے دور کے بہت نیک سیرت اللہ کے بندوں میں شمار ہوتے تھے۔
انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو دیکھنے میں گورا یعنی انگریز نظر آتا ہے اور اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی۔ تو امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ پیر صاحب کے اس دور میں تقریباً 10 لاکھ مرید تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر کسی نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا وہ میرا مرید نہیں۔ آخر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو انہوں نے قائد اعظم کے لیے کہا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل قائد اعظم محمد علی جناح پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔